بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانے پالان پر حج کیا۔ اس پر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا جو 4 درہم کا بھی نہ ہوگا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ اس حج کو ایسا حج فرمائے جس میں ریا اور شہرت نہ ہو۔ جب مکہ فتح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ اس میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عاجزی اور تواضع سے سر کو پالان پر جھکا دیا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ اس لکڑی کے اگلے سرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لگ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی شخص دنیا میں نہیں تھا، اس کے باوجود پھر بھی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ غالباً اس وقت کپڑا تول کر فروخت ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے کچھ ایلچی آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاطر مدارات کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت کی سعادت ہمیں عنایت فرمائے کہ انہوں نے ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدمت و تکریم کی ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ ان کا بدلہ ادا کر دوں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی کہ میرے صحابہ میں سے مجھ تک کوئی شخص کسی کی کوئی بات نہ پہنچایا کرے، کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں تمہارے پاس آؤں تو میرا دل تم سب کی طرف سے صاف ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش اخلاق تھے۔ ایک روز مجھے کسی ضرورت کے لیے بھیجا کہ میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نہ جاؤں گا، میرا دل میں یہ تھا کہ جو حکم مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کے لیے ضرور جاؤں گا۔ پھر میں نکلا اور میرا گزر کچھ بچوں پر ہوا جو بازاروں میں کھیل رہے تھے۔ اتنے میں ناگائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کے بال پیچھے سے پکڑے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کو ہنستا پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس تم وہاں گئے تھے جہاں میں نے تم کو بھیجا تھا؟ تو میں نے کہا کہ ہاں جاؤں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت سے کہ جب کہ میں 8 سال کا تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پر جو میرے ہاتھ سے ہوئی مجھے ملامت نہیں کی۔ اگر اہل بیت میں سے کسی نے بھی ملامت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اگر تقدیر میں کوئی بات ہوتی ہے تو ہو کر رہتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ زید بن شونہ پہلے یہودی تھے، ایک مرتبہ کہنے لگے کہ نبوت کی علامتوں میں سے کوئی بھی ایسی نہیں رہی جس کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ دیکھا ہو، بجز 2 علامتوں کے جس کے تجربے کی اب تک نوبت نہیں آئی تھی۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے پر غالب ہوگا، دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی جتنا بھی جہالت کا برتاؤ کرے گا اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل زیادہ ہوگا۔ میں نے ان دونوں کے امتحان کا موقع تلاش کرتا رہا اور آمد و رفت بڑھتا رہا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک بدوی جیسا شخص آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میری قوم مسلمان ہو چکی ہے اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤں گے تو پھر پورا رزق تم کو ملے گا۔ اب حالت یہ ہے کہ قحط پڑ گیا، مجھے ڈر ہے کہ وہ اسلام سے نہ نکل جائے۔ اگر رائے مبارک ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عنایت ان کی فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف جو غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے دیکھا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تو کچھ نہیں رہا۔ زید جو اس وقت تک یہودی تھے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکے کہ فلاں شخص کے باغ کی اتنی کھجوریں وقت متعین پر مجھے دے دے تو میں قیمت پیشی دے دوں اور وقت معین پر کھجوریں لے لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا، البتہ اگر باغ کا تعین نہ کروں تو میں معاملہ کر سکتا ہوں۔ میں نے اس کو قبول کر لیا اور کھجوروں کی قیمت 80 مثال سونا، ایک مثال مشہور قول کے موافق 1 سے 4 ماشا ہوتا ہے، دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا اس بدوی کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ انصاف کی رعایت رکھنا اور اس سے ان کی ضرورت پوری کر لو۔ زید کہتے ہیں کہ جب کھجوروں کی ادائیگی کے وقت میں 2-3 دن باقی رہ گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کے ساتھ، جن میں ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، کی جنازے کی نماز سے فارغ ہو کر ایک دیوار کے قریب تشریف فرماتے میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا اور چادر کے پلو کو پکڑ کر نہایت ہی ترش روئی سے کہا کہ اے محمد، آپ میرا قرضہ ادا نہیں کرتے؟ خدا کی قسم تم سب اولاد عبد المطلب کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ بڑے ناد ہندہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے مجھے گھورا اور کہا کہ اے خدا کی دشمن، یہ کیا بک رہے ہو؟ خدا کی قسم اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی سکون سے مجھے دیکھ رہے تھے اور تبسم کے لہجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر، میں اور یہ ایک چیز کے زیادہ محتاج تھے کہ یہ کہ مجھے حق ادا کرنے میں خوبی برتنے کو کہتے اور اس کو مطالبہ کرنے میں بہتر طریقے کی نصیحت کرتے۔ جاؤ اس کو لے جاؤ اور اس کا حق ادا کر دو۔ تم نے جو اسے ڈرانا اس کو ڈانٹا ہے، اس کے بدلے میں 20 سالے تقریباً 2 من کھجوریں زیادہ دے دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے لے گئے اور پورا مطالبہ 20 سالے کھجوریں زیادہ دے دی۔ میں نے پوچھا کہ یہ 20 سالے کیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے۔ زید نے کہا کہ عمر، تم مجھ کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ میں زید بن شعبہ ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جو یہود کا بڑا علامہ ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں وہی ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ اتنا بڑا آدمی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے یہ کیسا برتاؤ کیا؟ میں نے کہا کہ علامت نبوت میں سے 2 علامتیں ایسی رہ گئی تھی جن کا مجھ کو تجربہ کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے پر غالب ہوگا، اور دوسرے یہ کہ ان کے ساتھ سخت جہالت کا برتاؤ ان کے حکم کو بڑھائے گا۔ اب دونوں کا بھی امتحان کر لیا۔ اب میں تم کو اپنے اسلام کا گواہ بناتا ہوں
اور میرا آدھا مال امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور اسلام لے آئے۔ اس کے بعد بہت سے غزوات میں شریک ہوئے اور تبوک کی لڑائی میں شہید ہو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں نجرانی سخت حاشیہ داری چادر تھی۔ ایک اعرابی نے قریب آ کر چادر کو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچا اور چادر کو سخت لپیٹنے لگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کی طرف دیکھا تو سخت حاشیہ دار لپیٹنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کو چھین دیا تھا۔ اس کے بعد اعرابی کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے اس مال میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے مجھے دینے کا حکم فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور مجھے اس کے دینے کا حکم دیا۔ ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑا، لوگوں نے ہڈیاں اور مردار بھی کھانے شروع کر دیے۔ ابو سفیان جو ان دنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کو صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہو، تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے، اپنے خدا سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ قریش کی ایذا رسانی اور شرارت انسانیت کی حدوں کو بھی فان دی گئی تھی، لیکن ابو سفیان کی بات سن کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک دعا کے لیے اٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر مہ برسایا کہ جل تھل ہو گیا اور قحط دور ہو گیا۔